والمودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالکل پڑھے السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وحبیب اللہ تمام ساتھی پڑھے السلام بے اجازت ان کی گھر جبریل بھی آتا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باغ جنت کی ہے بحری مداحونے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں محمد و محاسن جس نے جو بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے پروردگار عالم کی ذات و برکات پر جس طرح چاہا ہے اس نے کیا ہے لا مانع لحکم اس کے حکم نو کو ڈکا نہیں لا سکتا وہ جو چاہتا ہے جیوے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کر دیندہ ہے اپنی شان رستے ہے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء میں جنہوں چاہتا ہوں ملک دیندہ ہوں جنہوں چاہتا ہوں کھچ کھدا ہوں وہ آپ پیدا کردہ ہے آپ مرتبے دیندہ ہے آپ درجے دیندہ ہے درود سلام اس ہستی کے ہوئے جنہیں نال دا درجہ رب کسی نے دیتا ہی استیاق کو سارے سبحان اللہ میں نے کانت سنگیاں فرمایا پی اہل بیت کی شان بیان کرنی فوراں وہ موضوع فوراں وہ بیان ذہن بنایا ہے لیکن یہ تو میں پہلے دسنا چاہتا ہوں پہ اہل بیت کس کی جب تک یہی نہ پتہ لگے اہل بیت کس کی تو کیا پتہ چلے گا اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے سٹیج پہ اساں سارے جڑے شادی شدہ یہ فلاں حضرت کے گھر والے ہیں یہ فلاں حضرت کے گھر والے ہیں یہ فلاں چودھری صاحب کے گھر والے ہیں یہ فلاں گجر صاحب کے بڑائچ صاحب کے راجہ صاحب کے فلاں صاحب کے گھر والے ہیں تو گھر والا ہونے میں وسیلت جو ہوگی وہ مالک کی وجہ سے ہوگی نا اب یہ جاننے سے پہلے کہ پنج تن پاک کا جو ذکر تم سننا چاہتے ہو کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں پہلے تو یہ تعین کرو کہ کس کے گھر والے کس کے گھر والے سیدہ زہرا بیٹی کس کی ہے حسن حسین پاک نواسے کس کے ہیں مولا علی پاک کو کس نے اپنا بھائی بنایا ہے اور کس نے حیدر قرار فرمایا ہے کس نے ان کے ہاتھ میں ذوالفقار تھمائی ہے کس نے انگلی پکڑ کر ان کو چلنا سکھایا ہے کس نے ہجرت کی رات میں اپنے بسترے پر لٹایا ہے کس نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کعبے کو بتوں سے پاک کروایا ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ بھی کہیں گے گل ساری سرکار نہ آر دیے نہ پار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے چلو میں پنجابی بھی شروع کر دینا ہوں لیکن نعرے کا جواب رل کے دیو گل ساری سرکار دیے ہاتھ کھلو جڑا ہے ہاتھ وین کرے گل ساری سرکار دیے تواڈی ملک وچ مغفرت ہو جانی ہے حضور دے نام تے خوشی نال ہاتھ کر لو گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے احمد سرکار ہے اصل سرکار ہے مرکز سرکار ہے علت العلل سرکار ہے ساری فضیلتوں دی اصل ذات مصطفیٰ ہے تو نبی دی نال جیڑی شہری دی نسبت ہے وہ باکمال ہے کپڑا لگا حضور نے کپڑا جناب پہنیا اس کپڑے میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ صحابہ فرماندن پہ ایسا بیمار ہو جاندے سے ہاں تو حضور دا جبہ مبارک پانی میں تر کر دے سے ہاں ادھروں بندے آون بیمار پیندے جاون پانی تھلے تو الگ دے ہوئے بندہ ٹھیک ہوتا چلا ہے بھائی وہ کپڑے میں برکت کتھوں آئی کیویں آ گئی جدوں روئی نال دھاگا بنایا برکت نہیں سی جدوں دھاگے نال کپڑا بنیا گیا برکت نہیں سی جدوں درزی نے کپڑا سیتا برکت نہیں سی جدوں محمد عربی نے پہن لیا برکت پیدا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جے سمجھ آ رہی ہاتھ کھڑا کرے اور
سبب سے ہے؟ بابے نے بیان کیتا ہے، پیر صاحب کی شان بیان کی تھی، یہ پیر کس کے سبب سے ہے؟ آپ غوث پاک کی شان، غوث پاک کو آپ جانتے ہیں؟ غوث پاک کون چڑھا ہے؟ جو فرماتے ہیں وما منا شہور و ظہور تمر وطن قدی اللہ تعالی تخبرنی بما یاتی وجدنی بطولمنی باقصران جدالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ومقتی قبل قلبی قد سفالی نظرت الى بلاد اللہ جمن مہاجرت اللہ. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں دنیا کے سارے شہر میری مٹھی میں ہیں. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں ہفتہ دن مہینے ہفتے رات اور یہ سال اور دن رات یہ آتے بعد میں پہلے عبد القادر کو سلام کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں مریدی انوتی وشتہ بغنی فبل ماتشاہ والاسم عالی مریدی لا تخاف اللہ ربی یتانی لفضل نت المنادی مریدی لا تخاف واشف عینی عظم القاتل من در تعالی. وہ غوث پاک کی شان کس کے سبب سے ہے؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ جو میں 12 سال چلا کشی دے رہا ہوں یہ نعمت اس کے سبب سے ہے؟ رات کو میں جاگتا رہا ہوں یہ نعمت اس کے سبب سے ہے؟ یا 1 سال میں نے کھایا نہیں، 1 سال میں نے پیا نہیں، 1 سال نہ کھایا نہ پیا، یہ اس چلے کے سبب سے مجھے وصیت ملی؟ آواز آئی نانا یہ وصیت کبریٰ اس لیے دی گئی ہے کہ تیرے رگوں میں حسن اور حسین کا خون دوڑ رہا ہے. ایسے یاد رکھ کے رکھو سبحان اللہ. بھائی حسن حسین پاک کا خون پہ تیری رگوں میں دوڑ دیا، حسن حسین بھی فضیلت کی طرف ہے. سمجھو نا کس طرح فضیلت ہے. حسن پاک کی فضیلت کیوں، حسین پاک کی فضیلت کیوں؟ فضیلت بیان کرنا نہ کون؟ ایک دی اہل بیت نے، وہ دی اہل بیت نے جہدے نال دا دوجا کوئی جمے ہی نہیں کر کے بولو جمے ہی رب نے کوئی دوجا دے نال دا معبود دے نال دا بنایا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں خود دلتو علی الانبیاء بیست اوتی تجو امیر قلب ونسط بالرحب وأهلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وختم بي النبيون او كما قال. سائیں فرماندے میرے نال دا کوئی نبی آیا ہی نہیں بلکہ جڑیاں فضیلتاں جڑیاں عظمتاں جڑیاں شاناں حضور تے حضور حضور نو ملن والی شان حضور تے حضور حضور نو ملن والی وصف حضور تے حضور حضور نو ملن والا درجہ حضور نو ملن والا مرتبہ حضور نو ملن والی شان و شوکت. فرمایا وہ میری شان بھی بے مثل ہے. 7 لاکھ نبیوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی وہ عظمت ہو جو محمد عربی کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو حضور دے وصف الادہ نے شان الادہ ہے پھر اہل بیت کیوں نہ شان والی ہوئی؟ سبحان اللہ. پھر وہ کیوں نہ شان والے ہوں، وہ کیوں نہ ہوں شانہ والے جنہ دی شان خود مصطفیٰ نے بیان کی تھی. یہ بات لاؤ مولا علی دی گل سن لو. مولا علی دی اتھوں شروع کر دینے پل پل کے پہلے سیدہ زہرا دی شروع کر. سرکار پاک کی سن چکے ہو سرکار دے نال دا کوئی جمع نہیں. واقسم من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلدن نساؤ خلقت مبرہ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاؤ. تیرے لئے سونا اکھ نے ڈٹھا ہی نہیں، تیرے نال دا ماں نے جمعہ ہی نہیں. تو سونے لگدا انجے کہ تینوں رب انج بناندا رہا ہے کہ جیویں تینوں پوچھ کے کہ نک کیویں بناواں اکھ کیویں بناواں. تے حضور دی بے مثلیت تے سارے متفق ہو گئے کوئی نہیں. سارے ہاتھ کھڑا کر کے دسو متفق ہو کیوں فریدی صاحب ہاتھ نکلو کوئی نہیں. آزاد حالی لیتے ہی ہیں آپ کیا. سبحان اللہ. تیرے جناب سارا کاتا ایک پاس ہے اے نبی دے نا دے ہاتھ چکنا ایک پاس ہے. سن لو میرے کو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اکھاں دے اتارے ہو حضور دے نال دا کوئی ہے ہی نہیں. ایک حضور دی شان ہے کہ حضور فرماندے نے نہ اتھے میرے نال دا نہ ہی اتھے میرے نال. اتھے تو مراد کی حضور فرماندے نے قیامت کا دن ہوگا. ذرا غور نال سننا. اقصا اللہ من حلل الجنہ ثم اقوم عن یمین العرش. ادھر میں بھی تکو ایک کرسی اللہ دا عرش نہیں کہ دماغ بھی رکھ لینا. میں تمہیں گل سمجھان لگا جی میں کرسی دے ارد کھلوتا انج نہیں سمجھان لگا. اے دائیں طرف میں کھڑا ہو گیا کرسی کے. سرکار فرماتے ہیں رب دا عرش لگیا ہوا ہے. رب دا عرش
سب تو پہلے رب میں ایک جبہ پہنائے گا. کہ پہنائے گا؟ ایک کان کھول کے سن لو. جو دنیا یہ کہتی پھرتی ہے نا کہ قیامت کا دن حساب سب کا ہوگا، ایسا حساب ساریاں کا ہوئے گا، عزت مصطفیٰ دی ہوئی. کوئی گل سمجھ آئی گے؟ کوئی ولی شلی کوئی نہیں جس سے پوچھا نہ جائے، کوئی بزرگ نہیں جس سے پوچھا نہ جائے. انبیاء بھی وہاں موجود ہوں گے، پر سارے معاشر میں جس کی توقیر ہوگی وہ محمد رسول اللہ. نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. اچھا میرے کلیجے نے ٹکڑے ہو حضور فرماندے نے بھئی عاشق ہے جی میں سجے پاسے کھڑو جا سکتا. ثم اقوم عن یمین العرش. بھئی جڑے سنگیت علماء تشریف فرماؤ تو غور کرو نا. ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق ذالک المقام غیری. فرمایا اے مرتبہ پوری کائنات میں رب کسے نو بھی نہیں دیتا. کسے نو بھی رب نے دیتا. یہ پنجاں تناں وچوں پہلا تن ہے. یہ پنجاں تناں وچوں جہدے نال دا ماں نے جمیا ہی، جہدے نال دا اکھ نے ڈٹھا ہی، جہدے نال دا رب نے بنایا ہی. ہن سنو دوجے تن دی گل. دوجے تن دا نام ہے سیدہ زہرا. حدیث شریف کے سن سکتے ہو تو سن لو، مفت وچ تہاڈی مغفرت ہو جانی. کئی سنگی آدھے بھئی دیکھو جی تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تو جنت کی ٹکٹ بانٹتے ہو. او بھائیا میں ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، حدیث ہے نبی دی. میں کی تو میری اوقات کی یہ سرکار فرماندے نے ابنتی فاطمہ. اے ذرا کان کھول کے سننا. فرمایا ابنتی فاطمہ، فرمایا یہ میری تھی فاطمہ ہے. فرمایا یہ دا نام میں نہیں رکھیا، رب رکھیا ہے. پہلی بات ہے تیرا کیا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی سرکار فرماندے نے دا نام کیا رکھے؟ تو میں اپنے رب نے پوچھا ہے یہ دا نام فاطمہ کیوں رکھے؟ تو میرے رب نے فرمایا ہے لأن اللہ تعالیٰ قد فاطمہا وذریتہا ومحبیہا من النار. یہ دا نام فاطمہ اس واسطے رکھے ہے یہ بھی دوزخ تو بری ہے، یہ قیامت تک اولاد بھی دوزخ تو بری ہے. تے جیڑا ہے جنہاں محبت کرے گا قیامت تک وہ بھی دوزخ تو بری ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ہاتھ آگے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اچھا جی اے مائیوں پہنا بھی سن دیئے تُسا بھی سن دیئے ہو تو کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ محب کیا چلو تُسا سجد تے کوئی نہ تو سجدہ نے غلام تو آؤ کہ کوئی نہیں. سجدہ زارہ دار محبت کرنے لے ہو کہ نہیں؟ سجدہ نے پیار کرنے لے بولو موچو آؤ کہ نہیں؟ گوشت پاک نے محبت ہے، خواجہ صاحب نے محبت ہے، دادا صاحب نے محبت ہے، میرے علی نے محبت ہے، قلندر لال شبان نے محبت ہے. یہ کون ہے؟ کہ تم اور اتے ٹر جاؤ. امام جعفر صادق نے محبت ہے جی، امام باقر پاک نے محبت ہے جی، امام زین العابدین نے محبت ہے جی، امام حسین نے محبت ہے جی. او دسو حسن پاک نے محبت ہے جی. جنتی کیڑی بلا دا نہ ہو. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین ذرا پورا پنڈ سنے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی پاسے چلاؤ نا پھر سارے لمحہ ٹائم تھوڑا ہونا ہے جی. ذہن صاحب ہی نہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. اے ہن اوپراں بھی وہ بھی کر دیں گے، بالکل وہ بھی کر دیں گے.
اچھا گل سمجھ گل سن سنو 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 گل سمجھ آ رہی ہے وہ بھی کرتے ہیں جی جناب میں پہلے بیان کر لین دیں گل بلکہ ہوں صحابہ کرام جہی اہل بیت نال محبت کی ہے وہ دسو ہوں دسو جناب یہ حدیث شریف اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے فتاوی رضویہ بھی جلد نمبر 3 وچ جڑی میں سنا رہا ہوں بھئی قیامت تک اہل بیت دی محبت والا جنا جڑا ہوئے گا دوزخ تو آزاد ہے سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ دوزخ تو پھر بولو دوزخ تو آزاد پھر بولو دوزخ تو آزاد محبت کرنے والا جنا دوزخ تو آزاد پھر بولو محبت کرنے والا جنا دوزخ تو آزاد اور نری محبت کرنے والا آزاد ایک باری پھر سنو میری محبت کرنے والا میری محبت کرنے والا وہ جڑا محبت کرے انہاں نال او دوزخ تو آزاد ہے تے جڑا انہاں دے پیچھے ٹر پوے پیروی کرے او دا عالم کی ہوئے گا سیدنا صدیق اکبر کون نے محب اہل بیت سیدنا عمر فاروق کون نے محب اہل بیت یمن تو آئے ہلے یمن تو آئے ہلے ہلے سمجھتے ہو چادراں قیمتی جبے یمن تو آئے اور حضرت عمر فاروق نے سارے ونڈ دیتے حسن پاک حسین پاک انہوں نے دیتے اور غور کرو ذرا سارے اگلے جملے کی گل کھولنی حسن پاک حسین پاک انہوں نے دیتے سارے جبے ونڈ دیتے پھر آپ نے اس یمن دے اس سنگی نو لکھیا خط کہ جڑے جبے بھیجے نہیں انہاں تو ودیا جبے جڑے جبے کلے نہیں انہاں تو ودیا جبے جڑے کلے نہیں سارے صحابہ نوں دتے ونڈ تے جڑے جبے بھیجے نہیں انہاں تو ودیا انہاں تو بہتر انہاں تو قیمتی انہاں تو اعلی انہاں تو سونے سبحان اللہ جبے بھیج دو جوڑی جبیاں نے سبحان اللہ جبے نویں بن کے آئے عمر فاروق پاک نے انہوں پہنایا حضرت حسن تو حسین نو تو پہنا کے فرمان لگے ہوں عمر دیا آنکھاں ٹھنڈیاں ہوئیاں نے تے سن لو مدینے والے ہو میں پہلے اس واسطے تقسیم نہیں کیتے وہ جبے عام سن یہ دوویں خاص نے ہن آکھو نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ تحقیق حق جاریہ حق دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین زور لا کے بولو حق دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین حق دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گل نہیں مال تقسیم کرنے لگے جدوں پیسے بننے لگے 500 درہم یا 500 دینار آپ نے اپنے پتر نو دیتے عبداللہ بن عمر اور آپ نے 1000 درہم حضرت امام حسن نو دیتے 1000 درہم آپ نے امام حسین نو دیتے پتر موتریز ہوا اس نے کہنے لگا ابا جی یہ دوویں بدری بھی نہیں یہ دوویں بدری سمجھتے ہو جڑے جنگے بدر وچ گئے یہ دوویں شہزادے بدری بھی نہیں 500 دے رہے ہو انہاں نوں 1000 دے ہو مینوں 500 انہاں نوں 1000 ڈبل بدری بھی نہیں یہ ڈبل پیسے ان کو دے رہے ہیں اور مجھے کم دے رہے ہیں اگوں گل سنو عمر پاک حضرت عمر فاروق نے فرمایا پتر ایک گل دس کہ تیری ماں میری ماں کی نال دی ہے آپ کو نو میری سبحان اللہ وہ یہ فتویٰ صدیق عمر فاروق ہے وہ یہ فتویٰ عمر فاروق ہے اب پر راضی ہے انہیں کیا ہے تیری ماں انہیں ماں کی نال دی ہے تیرا نانا انہیں نانے دے نال دا ہے تیری نانی انہیں نانی دی نال دی ہے تیرے چچے انہیں چچے دے نال دے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولا علی خارسہ مولا علی نے جا کے انہیں یہ گل سنائی بھئی امیر المومنین عمر فاروق نے اے گل فرمائی دے ہن سنو اگلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں سنی نا تعریف مولا علی نے تو مولا علی نے فرمایا حضرت امام حسن نو پتر اے گل کر ہی عمر سکدا ہے انہو سراج من اہل الجنہ یا سراج اہل الجنہ فرمایا یہ عمر جنت کا سورج ہے یہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے جنت کی سرداروں کی عزت وہی کر سکتا ہے جو جنت کا سورج ہوتا ہے
رہے دسو جی سٹیج تو کوئی بندہ بھی ایک بندہ بھی ہے جڑا موجود ہے میں دسو کوئی غلط جملہ تو میں نہیں کہہ رہا دسو صدیق اکبر نے تن مروایا ہے کہ اونچا بولو ذرا ایک بار ماریا عمر فاروق پاک نے تن مروایا ہے اونچا بولو عثمان غنی پاک نے تن مروایا ہے اترو جی اہل بیت ایڈی ہلکی لیندے نہ صحابہ تے تن من نہ قربان کر دے صحابہ نو بھی یہ پتہ ہے ان کی محبت سے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ لیکن اہل بیت نے بھی صحابہ نو نظر انداز نہیں کیتا یہ بھی سن لو انہاں تن من مارے اور اہل بیت نے صحابہ کی شان کی روایتیں اپنے نانے سے کر کے بتایا جیدے راوی دا نام مولا علی ہے جیڑا راوی حدیث دا مولا علی امام زین العابدین کو روایت کی تھی امام محمد باقر نے امام جعفر صادق نے امام جعفر صادق کی روایت نقل کی تھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہوں سمجھ آ گئی کہ روایت کیڑی ہے ذرا کن نال کھول کے سننا دلاں دے کن تعالیٰ عنہ دے بارے شاید کوئی اچھا عقیدہ نہ رکھتا ہو امام جعفر صادق کے سامنے انہیں کوئی گل کی تھی آپ نے فرمایا سنو میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے علی المرتضیٰ سے سنا علی المرتضیٰ اپنی اکھاں نال ویکھیا تے کناں نال سنیا سبحان اللہ گل کیڑی سنی ہونا حضرت علی فرماندے نے کوئی ایک واری نبی پاک حرم شریف نو وسعت دینا چاہندے سن کی کرنا چاہندے سن کیڑا حرم مکے شریف والا وڈا کرنا چاہندے سن ایک گھر کھلا کرنا چاہتے سن ایک گھر مشرک دا کیدا اتھوں تمہیں عظمت رسول دا بھی پتہ لگنا ہے جے کہ 2 منٹ توجہ کی تھی تمہیں سمجھ آ جانی ہے کہ اختیار مصطفیٰ ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین وڈا کرنا چاہتے ہیں وچ آ گیا ایک مشرک دا گھر یہ دا گھر آ گیا حضور نے انہوں بلایا بلا کے آگیا پیسے لے لے گھر دے دے انہیں عذر پیش کیتا ہے کہ میرے کو دوجہ گھر نہیں یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں فلاں چلا گیا حضور نے پھر تھوڑے عرصے بعد بلا لیا حضور نے بلا کے شاید فرمایا گھر میں دے دے پیسے ڈبل لے انہیں انکار کر دیتا راوی مولا علی راوی کون پھر سن لو کون حضرت مولا علی کے نام لگے کون حضور نے فرمایا پیسے لے لے ڈبل لے لے انہیں نہ منیا ٹر گئے حضرت عثمان غنی محفل میں موجود کوئی نہیں مولا علی فرمانے عثمان غنی گئے سن تجارت مڑ کے آئے تو راہ وچ پتہ لگا سائیاں ایک بندے نو کہا کہ جگہ دے انہیں جگہ دیتی نہ سائیاں پیسے چوکے آ کے وہ منیا نہ سائیاں دے دل دی تمنا ہے حرم ہو جائے بڑا پر بندہ منیا نہ تو بندہ بنانا ہے تو پیو دا نہ بنانا ہے تو پچھلے زمانے میں جو عثمان غنی پاک دا سنگی بھی ایسے حضرت عثمان غنی مکے میں آئے تو نبی پاک کو نہ آئے سدھے ہو دے کر گئے سدھے ہو دے کر جا کے انہیں کیا گالے ہے میاں پیسہ بول پیسہ پتروں سے آبادے نال دا بھی کوئی نہیں ایک گال یاد رکھ لینا مسیحی میں کدے چلے دا اعلان ہوئے تو اسا 100 روپیہ بڑا اوکھا ہوندا دینا ایک گال جھوٹ ہے سچ جی بی بی سنا کے سوٹ لے آونے اسا 5000 کا لے آسا تو مسیحی میں کدے 100 روپیہ دینا پہ جائے تو بڑا وقت پہ جاتا ہے ان کے ساتھ کا کون ہوگا جنہوں نے تن من دن نہ لینے مصطفیٰ پہ قربان انہوں نے نال دے سٹیج تے کے پوری دنیا میں ایک بھی نہیں اس ویلے پوری میں ایک نہیں زبیر بن عوام کو انہوں نے چاچے دے پتر نے بوری وچ بن کے اٹھا لٹکا کے بوری وچ بن کے تھلے دھواں دیتا کس چیز دا اے بھو دا دھوں لایا اگ لا کے بوری وچ انہوں نے کھنگ لگ گئی تے دھواں چڑھیا تو اس نے باہر سے کہا
میں تیرو 1 منٹ میں چھوڑ دیاں گا، صرف مصطفیٰ کو چھوڑ دے، نبی پاک کا نام لینا چھڑ دے، 1 منٹ میں آزاد کر داں۔ بوری بچوں آواز آئی، اجے میرا ساتھ چلتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو بک بک کرے وہ بھی اپنی خیر منائے۔ میرے کلیجے دے ٹکڑے یہ جذبہ کتھوں لے آؤ گے؟ قبلہ حضرت نے نعت پڑھی ہے، اتنی خدمت ہوئی ہے حضرت دی، میں تقریر کر رہا ہوں، اے نوٹ پڑے ہوئے، سمجھ آئیے پیسے ماں نو چھڑ دینا، پیو نو چھڑ دینا، بھرا نو چھڑ دینا، مصطفیٰ کا دامن پھاڑ لینا، یہ ہے صحابہ۔ تو حضرت میں اہل بیت کی بھی شان ساتھ ساتھ ملاتا ہوں کہ حضرت زبیر بن عوام نے انہیں کیا چھڑ دینا ماں، انہیں کیا ساتھ چلتا ہے، ساتھ چلتا ہے، جے میری ساہ رک جائے، سننا سننا، جے میری ساہ تو میرے جسم دے ٹکڑے کرے تو 100 تے ہر ٹکڑے وچوں آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہوئی صحابہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نہیں آئے، اس بندے کو گئے، فرمایا پیسہ بول، پیسہ پیسہ، اور پیسہ خرچ کرنا بڑا اوکھا ہے، فرمایا پیسہ بول، انہیں پیسے بولے، پیسے ڈبل ٹرپل 4 گنا 5 پیسہ منہ تے مارے، لیا لے کے پرچی حضور دے کو لائے۔ حضور نے اس مشرک نال ایک گل کی سی، اے جے اختیار مصطفیٰ، حضور نے کیا سی کار دے دے پیسے ڈبل لے لے۔ یہ حدیث کے جملے تے بٹ صاحب غور کرنا، یہ تو انہوں فقیر ہی دسے گا۔ مشرک نو حضور نے کیا پیسہ لے کر دے، انہیں کیا نہیں، فرمایا جنت بھی نال لے لے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئیے بھائیوں، حالی سبحان اللہ واہ کسی ہے، سبحان اللہ، قربان اوہ تیرا میرا آقا وہ ہے جو چاہے تو کافر کو جنت دے دے، غلاموں کو کیسے معروف رکھے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، توجہ، اسے کبھی سنے کہ کافروں کو جنت ملی؟ حضور نے انہوں کیا پیسے بھی لے کہ جنت بھی، وہ نہیں منیا۔ حضرت عثمان غنی پرچی لے کے آگے حضور کے سامنے رکھی، نہ پہلے نہ رکھی، ادھر میں نو تکو اینج کر کے حضور کے سامنے بیٹھے، 2 زانو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہنے لگے سونیا یہ جنت سے انہوں ہی ملنی سی یا کوئی اور بھی ادھر آ جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے وہابی دی ماں مار دیتی تھی، گل کر کے کوئی نبی صرف اس ایک بندے کو جنت کے لیے بولا تھا یا کسی کو بھی دے سکتے ہو؟ حضور نے فرمایا جیڑا بھی آئے جنت دے دیا گا، پرچی نکال کے سامنے رکھی، حضور نے فرمایا اٹھو عثمان، قیامت کا دن جانے، جنت جانے اور مصطفیٰ جانے، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، آج بس کے تو وقتاً چاہ کے ایک باری سینے ڈنڈے لا کے دیوال دیو، نہ آر دیے نہ پار دیے۔ مصطفیٰ پاک رہے میرے دوستوں، میرے کلیجے دے ٹکڑوں، تو دوسری طرف اے فضیلت عثمان غنی دی ہے، تو تیسری طرف اس فضیلت کو بیان کرنا لے اہل بیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں اہل بیت کی شان سنو، یہ جے حضرت عثمان غنی کی شان جو اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اور اہل بیت کی شان سنے جسے صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ ان کھلوتے، پھر معاف کرنا میں تشریح نہیں دینے لگا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، گل سے بھی نہیں ہے۔
इंज करके काबे नूं दोवां तो पासों पड़िया काबातुल्लाह की चौखट को दोवां पासों कवाड़ा ने फड़ लिया, चौखट के खलोते तो इंज फड़ लिया। उन्होंने फरमाया मुसलमानों, उदों सहाबा कम सन ते बंदे आज ते आए हुए सन दूरों दूरों, शाम चों, यमन चों, इराक विचों, मिस्र विचों। आपने हाथ फड़ के ना कि दोवां पासों कवाड़ काबे शरीफ दे मक्का में उन्हें फरमाया मुसलमानों, तुम में से कौन है जो मुझे जानता है? तो जना कौन है? अबू जर। सारे बोलो अबू जर, आगे बोलो रजी अल्लाह ताला। ऐं करके खलोते उन्हें क्या कौन है वो तुम्हारे विचों जिहड़ा मैनूं जानदा है? अद्धियां बंदियां ने हाथ खड़े किते जिहड़े जानदे सी। फरमाया जिहड़े नहीं जानदे सुनो, मेरा नाम अबू जर है, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हाँ, मैं नबी पाक का सहाबी हाँ। कान खोल के सुनो, हजूर ने फरमाया मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मन राकिब फिया फकद नजा व मन तखल्लफ अनहा हलका औ गरिका। कन खोल के सुन लो, मैं अपने कन्ना नाल सुनिया, हजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत दी मिसाल कश्ती नूह दी है, जेड़ा भी इहदे ते बह जाए ओदा बेड़ा पार। मुक्की नहीं है जी, जेड़ा बह जाए ओदा बेड़ा पार। अच्छा जी, ये पिंड दा माहौल है, ज्यादा नुक्ते नुकात बयान करने का मौका नहीं, साथियां साथियां गल्लां करनियां चाहिए। जेड़ा बह केड़ा पिंडी दा बह जाए, लाहौर दा बह जाए, पिशौर दा बह जाए, पठान बह जाए, हिंदी बह जाए, बलोची बह जाए, अरबी बैठ जाए, अजमी बैठ जाए, गोरा बैठ जाए, क्या बात। कश्ती ये नहीं पूछिया तू कित्थों दा है, कश्ती पार ले जा। सुभान अल्लाह, सुभान मैं बड़िया सईदा नाल बड़े बड़े रिंदुल मशरब लोग देखे। मुत्तकी बंदा किसी नेक बंदे तो सिवा किसी नेड़े नहीं ना आन देता, ये सैयद किसी को नहीं टांगे, हत्ता के चोरां नूं कुतब बना दे। सुभान अल्लाह। मैं तुसां ईमानदारी नाल गल दसो, असू गोश्त पाक दे बूहे ते बंदा चोरी करन आया नहीं है? सुभान अल्लाह। दसो मैं की करन आया सी? चोरी करन आया ना। तो फिर वो जो अगे आया उन्हें तकिया भी दिहाड़ी बंदे अक्सर चुमते हैं, बाबे की नजराना पेश करते हैं, चौकी खिदमतों खातरा करते हैं, तो चुप करके बाबा अपनी हुआ विच लगा होगा, नफल नमाजों में लगे होगा, मैं चुप करके माल खिलावांगा किसके जाऊंगा। वो चोरी करने वास्ते अंदर है, बाबा वाकया नहीं, गोश्त पाक वाकया नफल पढ़ रहे थे। वो अजे समान शमान दाएं बाएं ताड़दा पिया सी ते बूहे ते दस्तक हुई, वो डर गया, कोने विच सभा सन, सभा विच वड़ गया। वो बंदे 6 आए जनाब, 6वें ते 6वें कुतुब सन, 6वें ते 6वें के सन? कुतुब सन। कुतुब पता है कौन होता है? ये हुण तबसरा करने की लोड़ नहीं। कुतुब वो होता है जिन्होंने ये पता होवे तुहाडे विच कौन कौन बंदा के घरों खा के आया, ये दिमाग में रखना। तो कि ओदी आंडी विच कितना सारा दोवां बंदियां दा बच्चा या त्रेयां दा, ये ओनू मालूम होवे, इस थल्ले दा बंदा कुतुब नहीं हो सकता। तो गौस इहदे तो ऊंचा होंदा है, तो गौस आज़म उहदे तो ऊंचा होंदा है। तौबा तौबा, जब कुतुब के इल्म का ये हाल है तो मोहम्मद अरबी के इल्म का आलम क्या है? क्या बात। वो 6 कुतुब आए जनाब, उन्हें आख्या बाबा जी, आखे जी गौस पाक ने आख्या जनाब साढ़े इलाके का कुतुब बहुत हो गया 7वां, तो सानू चाहिए है कुतुब। मन राके पीराने जियो जैवी होवे, जियो जैवी टोपी भावे इंज दी होवे, भावे इंज दी जियो जैवी होवे, और टोपी नहीं देखी जाएगी, निस्बत और तेरा रंग नहीं देखा जाएगा, और निस्बत देखी जाएगी। मुझे कमली वाले की कसम है, क़यामत के दिन रब तेरे अमाल नहीं देखेगा, मोहम्मद की निस्बत के सच्चे ये और गल है कि सानू अमल करने चाहिए, लेकिन एक कान खोल के सुन लो,
رب دی نظر تہاڈی نسبت تے ہونی ہے سارے تو پہلے تہاڈا حساب ہونا ہے ایک گل دا جواب دسو سارے دسو ایک گل دا جواب دے یہ جتنی امتوں پہلے آئی ہیں انہوں دا حساب بعد میں تو میرا تہاڈا اچھا بولو اچھا بولو یہ کہڑے عمل دی جزا وہ عمل کٹ کے لیا ہوتا یہ بات اگر جتنے علماء بیٹھے ہو تو انہوں قسم ہے تہاڈی ماں دے دودھ دی اس نقطے میرے تے غور کرو جڑا میں بیان کر رہا ہوں اے دسو بھئی حدیث شریف ہے کہ کوئی نہیں کہ تساں سارے تو پہلے حساب دینا بولو ہے مینوں صرف اے دسو بھئی جڑے عمل دا رولا پاندے نا عملاں دے منکر اسی بھی نہیں لیکن پتر عمل بھی قبول حضور دی نسبت نال پٹھی گنگا نہ باؤ تو پٹھی چکی نہ چلاؤ دسو مینوں بھئی پہلے تہاڈا حساب ہونا ہے جی ہونا ہے ساریاں امتوں پیچھے ہوئی ہیں تساں اگے ہونا ہے یہ کہڑے عمل دی وجہ سے وہ عمل دسو نسبت جی سارے بولو جی میں چپ تساں بولو اوے عمل کون سا ہے اوے عمل نہیں جس کی نسبت محمد سے ہے وہ آگے آتا چلا جائے گا پھر بولو نا موچوں گل ساری جڑا بھی بہ جائے اس کشتی میں وہ برے عملوں دے رہن نہیں دے وہ انہوں دی نسبت دی بلندی لو جناب چور وڑ گیا جناب دڑ گیا سبھا وچ وڑ گیا چور انہاں آگیا بابا جی کتب چاہیے انہاں آگیا پترو کل لینا انہاں آگیا بابا جی گل سنو ساڈی ہونی چاہیے کتب کہڑے ویلے چاہیے اے سٹیٹ جتنے صوفی صافی بیٹھے ہو تہاڈیاں جتیاں دا میں نوکر تہاڈے گڑیاں تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے تہانوں ایک گل پوچھنا یہ دسو بھئی کتب انج دے ہی ہوندے وہ جڑا چور آیا سی انہیں وضو کیتے سی تہاڈا کی خیال ہے بھئی جڑا موبائل جیب چ کڈ دے وضو کیتے نہ وہ جڑا سبھا وچ دڑے سی چشتی صاحب جڑا سبھا وچ دڑے سی وہ تہجد پڑھ کے آیا سی اگر تہجد پڑھتا تو پھر چوری کیوں اگر نمازی ہوتا تو پھر چوری کیوں اگر وضو کا پتہ ہوتا پھر چوری کیوں عملوں میں ڈوبا ہوا عملوں کا کمزور بدعملی میں ڈوبا ہوا آ بڑھیا ہے پر قسمت ویکھو کتھے آ ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کتھے آ بڑھیا ہے بیلیا وہ آ بڑھیا ہے اس کشتی وچ آ بیٹھے من راکے وفیا وقت نہ جا سید ہوئے پیور وہ دن لگ کے ویٹ یہ تیریاں ساری گئی ظلمتہ نور چنا بدل دیا انتقال کرے کیا بات کیا بات پنج تن پاک دی تے گل ہی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے چور گڑے تھر تھر کمبے تو بابے انہوں نے کیا سویرے لے جانا کتب انہوں نے کیا حضور ہونی چاہیے بابے رہن کر کے چکے سما سما اللہ کہ انہوں نے فرمایا او سما کھولو کتب لے جاؤ کیا بات کیا بات کیا بات بڑے مدنے کے مسلمانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتب اینجی بڑھ دیں اوہ بیلیو دسو کتب اینجی بڑھ دیں کہ آئے تم جاؤ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو میرے بچے تو پہلے کہے گا داڑھی پوری کیجئے سنت کے مطابق پھر جناب جائیے اور وضو نماز پکا پھر تسبیحات میں 40 دن چلا اس کے بعد دیکھیں گے کہ تمہیں کچھ سوجت موجت ملی کہ نہیں ملی اور بچیا پر یہ دڑے اہل بیت ہے جو آپ نے فرمایا کھولو سبے کتب لے جاؤ تو جدو سبا کھولیے نا وہ بچوں کمزہ نکلے کون اور نہیں کیا بات ہائے 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 کیا چور تو ادو ہی ہونی رہا جدو اپنے قادر کے منہ میں نکلے کتب لے اور جناب انہوں بھی رحم سی نے جی چور
جدو کھولیاں سوا تے کمدا کمدا نکلیا کہ میں تے پھڑیچ گیا پھڑیا گیا انہاں آ گیا حضور اللہ کے ولی باہر آئے وہ ڈرے اس لگا میں کہاں ولی اللہ دا میں چور اور اس پاک مسئلے تو بولے اے نکلو باہر چور مور نہیں تینوں سمجھ ہی نہیں آئی تو کیڑی کشتی اٹھے آگے بیٹھ ابو ذر غفاری پاک کا اعلان کہ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نو دیے من راکب فیہا فقد نجا ومن دخل نوانہا ہلاکا او غائکا تو جس انہوں نے مخالفت کی تھی وہ تباہ ہو گیا وہ کیا ہویا ہے تباہ ہو گیا دیکھو یزید پتر صحابی دا ہے پتر کیا ہے حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں یزید پتر ہے پیو دی صحابیت بھی نہ بچا سکی عمر بن سعد بن ابی وقاص دا پتر ہے سعد بن ابی وقاص صحابی نے اشراف مبشرہ وچ نے یہ وہ جڑے سعد بن ابی وقاص جنہوں نبی پاک 14 باری فرمایا تیرے تے میرے ماں پیو قربان سبحان اللہ پتر عمر ہے اس پتر نے حسین پاک کے جسم پر گھوڑے بلائے ہڈیاں چور چور کی فنا فنا ہوا او میرے کلیجے دیا ٹکڑیا باپ کی صحابیت کا درجہ بھی بچا نہ سکا کیونکہ کشتی چھوڑ دی اور ادھروں نکل کے ادھر آیا جنت کا واسی بن گیا فرمایا جو کشتی پہ چڑھ جائے اس کا بیڑا پار ہے جو کشتی سے اتر جائے اس کا بیڑا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہ آر دیے نہ پار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے اہل بیت دی محبت میرے بچیوں نہیں تھی ایمان ایک باری حج کر کے دیا جو دسو ایمان جے حسنین دا پیار نہیں تو ایمان جے سیدہ زہرا دا ادب نہیں تو ایمان او بیلیا حضور علیہ السلام نے قسم چک کے کیا ہے ادھر میرے حال ویکھو میرے پراوا نبی پاک ممبر تے کھلو کے قسم چک کے کیا قسم حضور دی گل ہلکی بھلکی ہے بولو تو قسم چکن دی کے لوڑ ہے لیکن اتنے قسم چکی حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی او میں اس رب دی قسم ہے جس قبضے جیدے قبضے وچ میں محمد دی جان ہے اے قسم چکی سرکار نے فرمایا لا یدخلو قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم ایمان اس وقت تک دل میں داخل نہیں ہوتا جب میرے خاندان سے بھی پیار نہیں ہو جاتا دیکھو اکھنی ٹھنڈک دل دا چین اکھنی ٹھنڈک دل دا چین اکھنی ٹھنڈک دل دا چین لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب تک انہیں پیار نہ ہوئے گل بن سکتی پھر بولو بن سکتی